اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الایمان بالقدر، ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کے بارے میں یہ باب ہے، اور اس کی پہلی فصل ہے، یہ اس کے اندر پہلا چیپٹر ہے۔ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر نے بن عاص، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ لیا تھا، قبل ان یخلق السماوات والارض، سماوات یخلق السماوات والارض، یہ السماوات والارض، یہ آسمان اور زمینوں کو، زمین اور آسمانوں کو پیدا کرنے سے بھی پہلے، بخمسین الف سنت، 50,000 پہلے لکھ لیا تھا۔ ہاں جی، ہاں 50 ہے نا، 50,000 پہلے لکھ لیا تھا، ان کو پیدا کرنے سے پہلے پہلے۔ وکانا عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش اس وقت پانی پر تھا، آسمان اور زمین نہیں ہے۔ کہاں لکھا تھا؟ لوح محفوظ میں لکھا تھا۔ اور عرش کہاں پر ہے؟ پانی پر۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں ذرا، یہ عجیب بات، یہ ذرا دیکھیں، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ زمینوں اور آسمانوں کے پیدائش سے بھی پہلے، کائنات سے پہلے پانی موجود رہا۔ پانی ایسی چیز ہے، پانی سے ہی زندگی ہے، پانی موجود تھا، پہلے سے موجود تھا۔ کس چیز پہ تھا؟ کچھ نہیں پتا کہ کس چیز پہ پانی موجود تھا، کچھ تھا ہی نہیں، عرش ہے اور پانی ہے۔ تو یہ عجیب چکر ہوا ہے۔ تو یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ پانی جو ہے یہ زمین کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور نہ ہی یہ گینگ بینگ اور وہ جو کیا ہے وہ اس سے بھی پیدائش نہیں ہے، بلکہ پہلے سے موجود ہے پانی۔ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل شیء بقدر، ہر چیز مقدار سے ہے۔ اور یہ ہر چیز جو ہے، ہر چیز، حتیٰ کہ اچھا مقدار سے ہے، مقدار سے نہیں بلکہ یہ قدر سے، تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کو لکھا گیا ہے، حتیٰ العجز والکیس، یہاں تک کہ الکیس و مندان نفس ہوں۔ اچھا، یہ جو ہے وہ جو عجزی ہے اور عقل مندی ہے، عقل مندی اور جو عاجزی ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے یار۔ سمجھو بات کو، کہ یہ جو بندہ جتنی عاجزی کرتا ہے اور جتنا اس کو عقل مندی کا ہنر دیا گیا ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، پہلے سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ کیا ہے یار، یہ بہت تشریح چاہیے اس کے لیے، بہت زیادہ تشریح چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے۔ ہائے ربا، یہ حدیث شریف دیکھیں ذرا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احتج آدم و موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ یہ دیکھیں، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، یعنی دوسرے سے دلائل پیش کیا، عند ربہما، اپنے رب کے پاس۔ فحج آدم موسیٰ، تو آدم جو ہے، آدم نے موسیٰ کو ہرایا۔ قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، انت آدم الذی، تم وہ آدم ہو، الذی خلقک اللہ بیدہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، بنایا، ونفخ فیک من روحہ، اور تم میں اپنی روح تک جو ہے پھونکی، واسجد لک ملائکتہ، اور ملائکہ سے سجدہ بھی کروایا تمہیں، واسکنک فی جنتہ، اور پھر تمہیں اپنی جنتوں میں ٹھہرایا، ثم احبطت الناس بخطیئتک، پھر تم نے لوگوں کو اتارا اپنی خطا کی وجہ سے، الی الارض، زمین پر، جنتوں میں تھے، اب تمہاری خطاؤں کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو زمین پہ اترنا پڑا۔ فقال آدم، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، انت موسیٰ، تم موسیٰ ہو نا، الذی اصطفاک اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، برسالتہ، اپنی رسالت کے لیے، وہ بکلامہ، اور اپنی کلام کے لیے، بات کرنے کے لیے چن لیا تھا۔ واہ واہ واہ۔ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا، اور تمہیں کچھ الواح دیے تھے، تختے دیے تھے، تختیاں دی تھی، فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اس پہ ہر چیز کو واضح کر کے لکھا ہوا تھا۔ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، اور تمہیں قریب کیا سرگوشیوں کے لیے، فَبِكَمْ وَجَدتِ اللَّهَ،
फबिकम वजदतिल्लाहि कतबत तौरात है। ये क्या है? ये हाउ लॉन्ग बिफोर आई वॉज क्रिएटेड, to whom he gave the tablets, वो इसको tablets क्या होते हैं, was explained, and whom he brought near as a confidant. How long before I was created did you find that God has written the Torah? अच्छा, क्या कहा कि तौरात तुमने बेकम वजदतिल्लाह, बस तुमने क्या कितना पाया, कितने सालों का तुम्हें लगता है कि अल्लाह ताला ने तौरात को लिखा होगा, क़ब्ल अन उख़्लक़, इससे पहले कि मुझे जो है वो पैदा करता, मुझसे कितने साल पहले अल्लाह ने तौरात को लिखा होगा? काला मूसा बे अरबईन आमन, 40 साल पहले। काला आदम फहल वजदत फीहा, क्या तुमने तौरात में देखा था, ये आयत देखी थी? वह असा आदम रब्बहू फगवा, रब्बहू फगवा, आदम ने अपने रब की नाफरमानी करना चाही तो न कर सका, खता कर गया। काल नअम, इस आयत का तर्जुमा जरा दोबारा देखना। फगवा का जो तर्जुमा है ना, इसको जना बड़ा ही जना अदब की खातिर ना बहुत ज्यादा इसकी तफसीर आप देखेंगे। फगवा का आदम, अल्लाह ने फरमाया व नसिया आदम, अल्लाह आदम से भूल हो गई थी। ये बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने आदम का पर्दा रखा। कहा वह आसा आदम और रब्बहू, आदम ने गुनाह करने की जो है कोशिश की। फगवा, तो खता हो गया उससे, वो गुनाह ही खता हो गया, खता नहीं कर पाया वो। काला नअम, उन्होंने कहा हाँ, मूसा साहब ने कहा हाँ बिल्कुल, ये मैंने आयत मैंने देखी थी तो रात में। काला अफतलू मुनी, अफतलू मुनी, क्या तुम मुझे अभी तभी मलामत करते हो? मलामत से निकला है ये लफ्ज। अभी तो मुझे लो मतलाइम, यानी कि मलामत करने वाले हो, अभी भी मुझे मलामत कर रहे हो। अला अन अमिल तो अमलन, मैंने एक ऐसे अमल पे मुझे मलामत कर रहे हो। कतब अल्लाहु अलैया, जिसको अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिख दिया था। अन अमलहू, कि मैं उसे करूं। कबल अन यखलुकनी, कि उसने मुझे पैदा भी नहीं किया था। बे अरबाईन सनतिन, 40 साल पहले लिख दिया था। यानी मुझे तुम ऐसे काम के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हो जिसको मेरी पैदाइश से 40 साल पहले अल्लाह ने लिख लिया था कि ये करेगा। आदम, आदम को पैदा करने वाला हूँ, आदम जो है ये खता करेंगे। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहज आदम व मूसा, तो मूसा, आदम ने मूसा को लाजवाब कर दिया इस बात पे कि ये तकदीर में लिखा हुआ था, तकदीर में था। और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, कहानी नहीं है। जी बात है अल्लाह। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह हुआ सादिकुल मसदूक। अब्दुल्लाह बिन मसऊद हदीस सुना रहे हैं ना, और पता क्या लिख रहे हैं उसमें, उसके अंदर ही खुद ही बता रहे हैं वह हुआ सादिकुल मसदूक, वो सच्चे भी हैं और वो लोग ने उनको सच्चा माना भी है। अब जो बातें कर रहे हैं, चूंकि ये बातें जो हैं वो डॉक्टर मेडिकल साइंस बाद में तरक्की करती है, चीजों को देखती है। रसूलुल्लाह ने उस वक्त बता दिया था, तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद बता रहे हैं कि हमें तो बस वो कह रहे हैं तो हमें यकीन है उनकी बातों पे। कहते हैं इन्ना अहदुकुम यजमउ खलकहू फी बत्नि उम्मिही अर्बईन यौमन, तुम में से हर एक को माँ के पेट में जमा किया जाता है 40 दिनों में। सुम्म यकून फी जालिका अलका अलकता मिस्ल जालिका, फिर उसके बाद जो है वो अलकम, अच्छा ये जो है ना वो उसमें जमा किया जाता है। अच्छा यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पे मैं जरा इसको देखूं। हाँ देखा ना, ये देखो ये नुत्फा यहाँ पे मिस है, नुत्फा तुम कहीं से ये हदीस मिल जाए मेरी कसम से। अगर ये साइड खुल जाए यार, खुल जा, खुल जा, खुल जा। ये ना खुले तो फिर हम बस पढ़ेंगे। सही है में यह हदीस शरीफ आई है, यहाँ से पढ़ता हूँ मैं। अच्छा, इन अहदुकुम युजमउ खलकतन, हाँ, फी बतनी उम्मिही अर्बाईन यौमन। अच्छा यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा तो 40 दिन के लिए माँ के पेट में जमा किया जाता है। सुम्मा यकून अलका, फिर उसको अलका कर देता है, यानी कि खून को जमा कर देता है। खून का, वो खून से जो है वो क्या बन जाता है। यार मैं सोच रहा क्या से देखूं, मुझे ये भी नहीं पड़ रहा।
اس کی اردو مجھے مل جائے تو اچھا لگے گا، آسانی مجھے مل جائے گی۔ یہ انگلش میں کیا تھا یار؟ آپ نے کیا فرمایا؟ دا کانسٹیٹ، یہ مجھے اتنی انگلش بھی نہیں آتی ہے، کیسے لکھتے ہیں، اتنا مشکل لگ دیتا ہے یار۔ of one of you are collected for 40 days، 40 دن کے لیے جمع کیا جاتا ہے in his mother's womb، ماں کے پیٹ میں، in the form of a drop۔ دیکھا نا یہاں in the form of drop، یہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ نطفہ یہاں ہونا چاہیے تھا، یہاں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ یہ سمجھ آتی یہاں پہ، یہ چیز میں نے اربعین نووی سے یاد کی ہے، تو مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا، مجھے بھی وہ مکس کر دی ہے۔ یہ ہے جی کہ ایک ڈراپ کی طرح نا خون، وہ کیا خون ہے، وہ تو نطفہ بولتے ہیں، نطفہ کی طرح جو ہے وہ نطفے کی شکل میں 40 دن بندہ رہتا ہے، بچہ رہتا ہے ماں کے اندر، پھر دین دے بیکم اے پیس آف کنگلیٹ بلڈ، یہ خون کا جو ہے نا، خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان دا سملر پیریڈ ثم یکون فی ذالک علقۃ مثل ذالک، یعنی سیم 40 دن مزید لگتے ہیں اس کو خون کا لوتلا بننے میں، ٹھیک ہے۔ ثم یکون ذالک مدغۃ مثل ذالک، اس کے بعد پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے وہ ایک اچھا، ثم یرسل الملک، اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ یہ کتنے دن ہو گئے؟ یہ ایک دن ہو گئے، دیکھو 40 دن وہ ہیں، پھر 40 دن اور پھر 40 دن، اس کا مطلب کیا ہوا کہ 120 دن ہے، 4 مہینے تک بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ روح کے بغیر ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے اس سے پہلے جو ہے اس کو آپ یعنی کیا کہتے ہیں، ابارشن جو ہے وہ کرا سکتے ہیں، آپ کرا سکتے ہیں، اور اس میں روح ابھی تک نہیں ہے تو یہ قتل کے زمرے میں نہیں آتا، اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کو نکال سکتے ہیں، اور بغیر وجہ کی بھی نکال سکتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ جو 40 بار ہے نا، 40 دن جو نطفہ ہوتا ہے نا، اس کو 40 دن جو ہے نا، اس سے پہلے آپ اس کو نا ختم کر سکتے ہیں، 40 دن کے بعد نا، اور وہ چونکہ خون کا بن جائے گا، لوتھڑا بن جائے گا، پھر خون کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ نہیں کرانا چاہیے، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ 4 مہینے جو ہے بچہ رہ سکتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور اس کو نکال سکتے ہیں 4 مہینے۔ اچھا، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، تو پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس کے اندر روح کو پھونکتا ہے، وہ یو امر باربع کلمات، اور 4 چیزوں کا اسے حکم دے کے بھیجا جاتا ہے، بکتاب اللہ، بکتب رزق ہی، کہ اس کا رزق لکھے، وہ اجلی ہی، اور اس کی موت لکھے کب ہوگی، وہ عملی ہی، اور اس کا عمل لکھے، وہ شقی اور سعید کی، یہ لکھے کہ بدبخت ہے یا خوشبخت ہے، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے۔ والذی لا الہ غیرہ، اللہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، الہ غیر لا الہ غیرہ، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنت، ہاں تم میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے، حتی یکون بینہ و بینہا، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان رہ جاتا ہے، الا ذراع، ایک بازو، ایک گز رہ جاتا ہے صرف، گز، ذراع کا مطلب گز ہوتا ہے، شری گز، یہ شری جو گز ہے نا وہ ہمارے کوہنیوں تک ہے، کوہنیوں تک، فیسبق علیہ الکتاب، تو تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، یسبقو کا مطلب ہے آگے آ جاتی ہے، فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو وہ اہل دوزخ میں کا عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسا عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، فَيَدْخُلُهَا، تو اس کو وہ عمل جو ہوتا ہے اہل نار کا عمل، وہ اسے داخل کرا دیتا ہے آگ میں۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے ہی کوئی ہوگا جو دوزخیوں کا کام کرتا رہے گا، عمل کرتا رہے گا، حتی ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع، صرف ایک بالش جو ہے نا، بالش نہیں بلکہ ایک گز جو ہے وہ رہ جائے گا، اس کے درمیان فاصلہ، دوزخی اور اس کے درمیان، فیسبق علیہ الکتاب، تو تقدیر اس پہ غالب آ جائے گی، فیعملوا بعمل اہل الجنت، تو وہ اہل جنت کا عمل شروع کر دے گا، کر دے گا، فیدخلها، تو وہ اس کی وجہ سے ہی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ عن سهل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار، ایک آدمی، ایک بندہ جو ہے وہ اہل نار کا عمل کرتا رہتا ہے، وانه من اہل الجنت، حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے، ویعمل عمل اہل الجنت، اور یہ ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے، وانه من اہل النار، اور وہ اصل میں دوزخیوں میں سے ہوتا ہے، وانما
یہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، یہ جو فیصلہ ہے نا، فیصلہ وہ خواتین پہ ہوتا ہے، یہ مشہور کہاوت ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کے خاتمہ بالایمان پہ ہوتا ہے، خاتمہ پہ ہوتا ہے کہ خاتمہ اس نے کس حال میں کیا ہے. یا کیا لکھا ہے انگلش میں؟ فار ججمنٹ از گیون اکارڈنگ ٹو ونس فائنل ایکشنز. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہاں ان عائشة ام المؤمنین قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازت صبی من الانصار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصار میں سے ایک بچے کے جنازے کے لیے بلایا گیا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، طوبی لہذا عصفور من اسافیر الجنہ، مبارک ہو اس کو، یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا بن گیا ہے. لم یعمل السوء، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ولم یدرکہ، اور نہ ہی اس نے گناہ کو سمجھا پایا. قال او غیر ذالک یا عائشہ، عائشہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. ان اللہ خلق للجنت، بے شک جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا ہے جنت کے لیے، اہلن اس کے لوگ، خلقہم لہا اسی کے لیے پیدا، سوری، خلقہم لہا ان انسانوں کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. وہ من اسلاب آبائہم، اس جنت کے لیے پیدا کیا ہے لوگوں کو، اور وہ ان آبا کے پیٹھوں سے ہی نکلتے ہیں، پیٹھوں سے. وخلق للنار اہلا خلقہم لہا، اور اللہ پاک نے آگ کے لیے کچھ دوزخی پیدا کیے اور وہ اس کے لیے ہی پیدا کیے گئے تھے. وہم من اسلاب آبائہم، اور وہ ان کے پیدا ہوتے ہیں ان کے باپوں کے پیٹھوں سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو پیدا کیا ہے کچھ لوگوں کو، لیکن وہ پیدا انسانوں سے ہوتے ہیں، اور کچھ کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے لیکن وہ پیدا پھر بھی اپنے باپوں کے پیٹوں سے ہیں. اس پہ بڑی بات، عجیب بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بچوں کی بات ہو رہی ہے، اور بچوں ایک مسلمان ہے اور ایک کافر کے بچے ہیں اور مسلمان کے بچے ہیں. اس پہ کیا فتویٰ ہوگا کہ جو بچے ہیں وہ کافروں کے بچے ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ مسلمانوں کے جنت جانے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ کافروں کے بچے ہیں، وہ چونکہ بے گناہ ہوتے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ تو ان کے بارے میں دو تین رائے ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے چونکہ معصوم ہے وہ. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے آراف پہ رہیں گے، آراف پہ، نہ جنت میں نہ دوزخ میں، بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. اور تیسری رائے یہ ہے کہ جو بچے نابالغ ہیں لیکن وہ سمجھتے نہ ہو گناہ کو اور شرک کو سمجھتے نہ ہو، انہوں نے شرک نہ کیا ہو سمجھداری میں، تو وہ جو ہے تو وہ تو جائیں گے، اراف میں جائیں گے. لیکن اگر وہ سمجھدار ہوئے، اگرچہ نابالغ ہیں پھر بھی اگر شرک کیا اور زیادتی کی اور اپنے باپوں کے طریقوں پہ چلتے رہے تو وہ جائیں گے دوزخ میں، ان کے ساتھ ہی جائیں گے چاہے وہ معصوم ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ان کے بچوں کے بارے میں ہے. بہت لمبی حدیث ہے. چل یہ بہت زیادہ ہے، ان کو انشاءاللہ پھر ہم جو ہے اس کو بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کچھ تھوڑا بہت رہنے دیتے ہیں، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کما قال علیہ الصلوۃ والسلام.